مولانا صاحب، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ یا جیسا کہ آج کل پاکستان میں مزارات پہ جا کے نام نہاد پیروں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور اس کو سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں، برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اللہم وفقنا وبالتفہیم والتفہم۔ یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے تعظیمی سجدے کے بارے میں، در حقیقت پیشانی کا ٹیکنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی پیشانی جب انسان ٹیک لیتا ہے تو یہ خضوع نہائی کہلاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی خضوع نہیں۔ اور یہ خضوع نہائی کس کے سامنے ہوتا ہے؟ قلوب نہائی کے سامنے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے پروردگار کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو ٹیک سکتا ہے اور پیشانی کو جھکا سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جا کر پیروں کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اس کو تعظیمی سجدے کا نام دیتے ہیں، یا بعض درباروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں اور اس کو تعظیمی سجدے کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر، شریعت مقدس مصطفیٰ کے اندر یہ تعظیمی سجدہ نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ یہ لوگوں کی طرف سے ایک خیالات ہوتے ہیں، من گڑت احتمالات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ سجدہ کرتے ہیں اور پھر وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے، حضرت یعقوب کی بیوی نے اور حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جب سجدہ کیا تو وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، اور حضرت یوسف کے لیے جائز ہے تو درباروں کے لیے بھی جائز ہے، پیروں کے لیے بھی جائز ہے، باقیوں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو در حقیقت قرآن کے اس مطلب اور مفہوم کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سجدہ یوسف کی طرف تھا لیکن یوسف کے لیے نہیں تھا، یعنی بالفاظ دیگر یوسف کو سجدہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ سجدہ اللہ کے لیے کیا گیا، یعنی خداوند عالم کو سجدہ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ یوسف کے سامنے کیا گیا، یعنی یوسف کی طرف منہ کر کے کیا گیا، لہٰذا یہاں پہ سجدہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جب یوسف کی طرف منہ کیا گیا تو یوسف کا بھی احترام بڑھا اس میں۔ جیسا کہ میں مثال دوں آپ کو کہ ہم لوگ جب سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا سجدہ، ہماری نماز کبھی بھی خانہ کعبہ کی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ بعنوان قبلہ ہوتا ہے، اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا تو خانہ کعبہ کی بھی تکریم بڑھی، لیکن در حقیقت وہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ نماز خداوند عالم کے لیے ہوتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ خضوع نہائی قلوب نہائی کے لیے ہے، اللہ سے بلند چیز کوئی نہیں ہے اور سجدے سے بڑھ کر کوئی خضوع نہیں ہے، لہذا یہ نہائی اور انتہائی خضوع ہم کسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فقط اس ہستی کے سامنے جائز ہے جو قلوب نہائی رکھتی ہے، جس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں۔ بس اللہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے، تو اس ہستی کے سامنے سب سے نہائی ترین خضوع کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی دربار ہو، وہ کوئی اور ہستی ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنا، حتیٰ والدین کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے سامنے پہلو تہی کرو، انکساری کرو، عاجزی کرو، سجدہ ان کے لیے بھی جائز نہیں قرار دیا ہے۔ تو فقط اور فقط
اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے، اپنی پیشانی کا جھکانا، پیشانی کا ٹیکنا، سجدے کا انجام دینا صرف خداوند عالم کے لیے جائز ہے۔ اور باقی جو دلیلیں دی جاتی ہیں، بعض لوگ سجدہ تکریمی یا سجدہ تعظیمی کے لیے جو دلیلیں دیتے ہیں، در حقیقت وہ دلیلیں حقیقت میں یہ ہے کہ ان کی بوگس دلیلیں ہیں۔ یہی حضرت یوسف کی جو دلیل دیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھتے ہیں۔ در حقیقت جتنے بھی سجدے کیے گئے ہیں وہ سجدے اللہ کے لیے تھے، جب خداوند عالم کے لیے سجدے کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی کی طرف منہ کیا گیا ہے، کبھی ملائکہ نے آدم کی طرف رخ کر لیا، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بیٹوں نے اور اس کی بیوی نے یوسف کی طرف منہ کر لیا۔ جہاں ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر جس کی طرف منہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی تقریب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کو سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو سجدہ کریں گے تو یہی شرک ہے۔ اور کیا ہے شرک؟ بلکہ ان کی طرف منہ کرتے ہیں، وہ بعنوان قبلہ ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت سجدہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے، خداوند عالم کی ذات کو سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر مراحل جو میں نے بیان کیے، سجدہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کوئی تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن جس کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں اس کی تقریب میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سجدہ خدا کا کرنا ہے، سجدہ غیر اللہ کا نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔